ریڈیو پاکستان پاکستان کی آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے منعقدہ پروگرامز کے سلسلے میں مذاکرہ سماعت فرمائیں۔ موضوع ہے کامیابی کا سفر۔ شرکاء ہیں ساجد علی ناصر نقوی اور سید محمد مہدی۔ میزبان اور پروڈیوسر ہیں محمد کریم احمد، اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان لاہور کی۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر محمد کریم احمد۔ سامعین کرام، ریڈیو پاکستان سے پاکستان کی آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے پروگراموں کی ایک سیریز جاری ہے۔ اس سلسلے کے حوالے سے ایک مذاکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عنوان ہے کامیابی کا سفر، اور اس میں ہمارے ساتھ جو شرکاء ہیں وہ ہیں جناب ناصر نقوی صاحب، آپ معروف دانشور اور تجزیہ کار ہیں، جبکہ ان کے ساتھ موجود ہیں سید محمد مہدی صاحب، آپ بھی معروف صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور لاہور میں قائم ایک نجی ریسرچ اور تھنک ٹینک کا ادارہ ہے، آپ اس کے سربراہ بھی ہیں۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں۔ سامعین کرام، 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان نے جو سفر شروع کیا، تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے اپنا یہ سفر بے سر و سامانی کے عالم میں شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایک تناور درخت کی طرح پھیلا اور پھلتا پھولتا چلا گیا، اور آج اس کا عالمی دنیا میں ایک مقام ہے۔ پاکستان جو اسلامی ممالک ہیں اس میں بھی اس کا ایک مقام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی سفارتی حلقے ہیں، یہ سفارتی لابیز ہیں، اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ ایک قابل قدر اور قابل عزت مقام کا حامل ہے۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم پاکستان نے جو مختلف شعبہ جات میں کامیابیوں کا سفر طے کیا ہے، مختلف حوالہ جات سے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ عسکری میدان ہو، چاہے وہ سفارتی میدان ہو، چاہے وہ صنعت کا میدان ہو، یا کسی حوالے سے جو سماج کی ترقی کے حوالے سے ہے، روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہے، اور عوام کو سہولیات پہنچانے کے حوالے سے جتنی بھی میدانوں میں پاکستان نے ترقی کی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور بات کا آغاز کرتے ہیں جناب ناصر نقوی صاحب سے۔ ناصر نقوی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ وہ پاکستان جس کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا، جس کے اثاثے بھی اس وقت کی جو انڈین گورنمنٹ تھی اس نے روک لیے تھے کہ پاکستان کو ہم ذرا دباؤ میں ڈالیں، آج وہ پاکستان جو ہے وہ ایک عالمی سطح پہ ایک مناسب مقام پر، ایک قابل عزت مقام پہ کھڑا ہے۔ یہ جو سفر ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ کریم صاحب، حقیقت یہی ہے کہ آغاز یہیں سے ہونا چاہیے جس بات سے آپ نے آغاز کیا۔ ایک طالب کی حیثیت سے میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب 1947 میں کچھ بھی نہیں تھا جب پاکستان بنا، اور پاکستانیوں کے لیے قربانیاں جو دی گئی تھیں پاکستان کی سرزمین کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ان کے پاس سوائے اپنی گردنوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ خون تھا، اپنے گھر تھے جو لٹا کے یہاں آئے تھے۔ آج ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں پاکستان نے کیا کیا۔ پاکستان تو غریب ملک، پاکستان تو ترقی پذیر ملک، پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پاکستان نے پہلے دن سے سوئی سے لے کے جہاز تک باہر سے منگایا۔ کوئی کسی کو یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ آخر یہ کس لیے ایسا ہوا، معاملات کیا تھے، سرمایہ دار جو تھا وہ طبقہ کہاں تھا، اور جو کانگریس کے ساتھ لوگ تھے وہ کون لوگ تھے، کانگریس کا منشور کیا تھا، پاکستان مسلم لیگ کا منشور کیا تھا۔ پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پر ایک سر اٹھا کے چلنے والی قوم ہے۔ اچھے برے وقت دیکھے ہیں، اس نے تنزلی بھی دیکھی، ترقی بھی دیکھی۔ آپ نے کھیل کا میدان ہو، کوئی میدان ہو، کسی جگہ پہ ہو، تو کیا میزائل آپ نے نہیں بنائے؟ یہ محلے دار بنا کے کوئی دے گیا آپ کو، جب ہمسایہ دے گیا؟ آپ نے کیا اولمپک نہیں جیتے؟ کیا آپ نے ورلڈ کپ نہیں جیتے؟ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، سب۔ اب اس میں بدقسمتی ہماری ہے۔ پاکستان ایک اچھی سرزمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، زرعی ملک ہمیں دیا، ہر چیز یہاں موجود تھی۔ اچھا سید محمد مہدی صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل پڑا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی پاکستان جس کو ایران نے تسلیم کیا، پھر عالمی برادری نے اس کو تسلیم کیا، وہی پاکستان جو ہے وہ آج یو این کا ایک ممبر ہے۔ یو این مشن کا پاکستان بڑا ایک فعال رکن ہے۔ اس کے علاوہ جو او آئی سی ہے اس کا ایک فعال رکن ہے۔ اس کے علاوہ جتنے معاہدے ہوئے ہیں سیٹو سینٹو وغیرہ، اس میں بھی پاکستان نے سفارتی حوالے سے جس قدر اپنا کردار ادا کر سکتا تھا کیا۔ اور جو سب سے بڑا اس خطے کے حوالے سے اس نے کارنامہ سر انجام دیا کہ اس نے جو چین، ایک جو بہت بڑی طاقت ہے اس وقت، اس کا جو تعلق بنایا یا اس کی فیسیلیٹیشن کی امریکہ سے بات چیت کروانے میں۔ تو اس کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان جس دن ماضی وجود میں آیا اسی دن سے پاکستان جو ہے اس نے اپنی اہمیت کو ثابت کر دیا۔ خطے کا سب سے اہم ملک ایران جو ہے وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور دنیا کا اہم ترین ملکوں میں سے ایک ملک فرانس وہ ملک تھا جہاں پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا لہرایا۔ تو پاکستان کی اہمیت جو تھی وہ ایک مسلمہ تھی، کیونکہ اس وقت کے حساب سے پاکستان دنیا کا اسلامی ملکوں میں سب سے بڑا ملک تھا، اور پاکستان میں اس کے فوراً بعد جو آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، جو خود پاکستان بھی اسی کے وجہ سے
معرض وجود میں آیا تھا، پاکستان نے اس کی بھرپور حمایت کری، اور پاکستان نے الجزائر کی، انڈونیشیا کی، مراکش کی، حتیٰ کہ مراکش کے لیے تو پاکستان نے اپنی سیٹ بھی دے دی، اور مراکش کے جو پہلے وزیر اعظم بنے وہ پاکستان کی سیٹ کے اوپر انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا۔ تو پاکستان نے وہ ہر کردار ادا کیا جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت تھی، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے مسلم ممالک کی آزادی کے لیے جو آج یہ جو 50 ممالک اسلامی ہیں، اس میں سے اگر آپ اکثر ممالک کو دیکھیں تو یہ پاکستان کے بعد آزاد ہوئے، اور پاکستان نے ان کی آزادی کے اندر بھرپور کردار ادا کیا ہے، سفارتی سطح کے اوپر خاص طور پہ اور اخلاقی سطح پر۔ پھر پاکستان نے اس کے علاوہ آپ دیکھیے تو پاکستان نے جب مشرق وسطیٰ کے اندر اور فلسطین کے اندر واقعہ پیش آیا بیت المقدس کا، اور اس کے بعد پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، تو پاکستان نے اس میں بھی بھرپور شرکت کری مراکش میں، اور دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس جو اس وقت تک کی سب سے بڑی اسلامی سربراہی کانفرنس تھی وہ لاہور کے اندر منعقد کروائی، اور پاکستان اس کا میزبان بنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلامی دنیا نے بھی پاکستان کو اپنے لیڈر کے طور پہ تسلیم کر لیا تھا۔ اور پھر پاکستان نے اس کے علاوہ آپ دیکھیں RCD جو علاقائی تعاون کی تنظیم کی، بہت بڑے لیول کے اوپر پاکستان نے اس پر کام کیا، اور پاکستان، ایران اور ترکی نے اس پر بہت ہی شاندار طریقے سے اسے آگے بڑھایا، اور آج وہ ECO کے نام سے، جس میں سینٹرل ایشین ممالک بھی شامل ہو گئے، وہ کام کر رہا ہے۔ پھر پاکستان نے علاقائی سطح پر بھی سارک بنائی، اور پاکستان نے سارک کو متحرک کرنے کی بھرپور کوشش کی، وہ تو ہندوستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکی۔ تو پاکستان نے اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چین جو تھا وہ بالکل ایک الگ تھلگ ملک تھا، اور چین کی اس وقت یونائٹڈ نیشن کے اندر ممبرشپ بھی موجود نہیں تھی۔ پاکستان نے رستہ بنایا، اور ہنری کسنجر پاکستان سے چین کے دورے پر گئے، اور پھر وہی پیش خیمہ بنا پریزیڈنٹ نکسن کا جو وہ بیجنگ کے دورے کے اوپر گئے۔ تو پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستان نے جو ہیں وہ بڑے بھرپور انداز کے اندر ادا کیے، اور پھر جو سب سے بڑھ کر ہے، پاکستان نے جو ہی پاکستان بنا، پاکستان نے فلسطین کی آزادی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اور فلسطین کے ہر معاملے میں بھرپور ساتھ دیا، اور کشمیر کے معاملے کے اندر بھی ان کی اخلاقی اور سفارتی جو ان کی مدد تھی وہ بھرپور انداز میں جاری رکھی، اور پاکستان آج بھی ان دونوں مسائل کے اوپر جو ہے شاید دنیا میں سب سے زیادہ ووکل ممالک میں پاکستان شامل ہے۔ تو پاکستان کا جو سفارتی سفر ہے وہ بہت شاندار ہے، اور پاکستان نے بہت ساری اچیومنٹ حاصل کری، اور اب فائنلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ ہے BRI کا، جسے ہم CPEC کہتے ہیں، تو یہ اصل میں کامیابی، اگر CPEC کی کامیابی ہوگی تو سمجھے پورے BRI کی کامیابی ہوگی۔ تو پاکستان کو ایک اور بھی بہت بڑی صلاحیت حاصل ہوئی کہ پاکستان ایک ایسے خطے کے اندر بن گیا، معرض وجود میں آیا کہ ساؤتھ ایشیا میں تو پاکستان ہے، لیکن گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کا بھی، اور سمندر کے راستے سے جو تمام ممالک بغیر سمندر کے ہیں اس کو صرف پاکستان ہی پرووائڈ کر سکتا ہے سمندری حدود۔ تو پاکستان کی مڈل ایسٹ کے ساتھ ہونا، تو پاکستان کے بہت سارے ایسی جہتیں ہیں اور جو پاکستان کو اللہ نے حاصل کری، اور پاکستان نے پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پاکستان نے انٹرنیشنلی بھی اگر آپ غور کریں تو پاکستان نے اس سیکنڈ ورلڈ وار کے جو شکست خوردہ ممالک تھے، جاپان اور جرمنی، وہ دونوں کے حالات بہت ہی خراب تھے، اور پاکستان نے ان دونوں ممالک کے لیے بڑی ان کو مدد دی، اور آج بھی جاپانی اس بات کو مانتے ہیں اور جرمن بھی کہ پاکستان نے جرمنی کو 4 کروڑ کا اس زمانے کے اندر قرضہ دیا، اور پاکستان نے جاپان کو جو ہے وہ کپاس کی سپلائی کری، جس کی وجہ سے جاپانی ٹیکسٹائل جو تھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی۔ تو پاکستان نے ان دونوں ممالک کی بھی اس زمانے کے اندر جو ہے بھرپور مدد کری، مغربی جرمنی کی بھی اور جاپان کی۔ اچھا ناصر نقوی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی آزادی کے بعد سب سے پہلا جو آئین تھا 1956 میں بنایا، اس کے بعد اس میں پھر 62 میں بنا، پھر 73 میں بنا، جس میں ابھی تک وہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں یا ترامیم ہوتی ہیں۔ تو پاکستانی سیاست دانوں نے بھی آہستہ آہستہ اس میں بہتری لے کے آئے، پاکستان کی گورننس کے حوالے سے، پارلیمانی روایات کے حوالے سے، اور پاکستانی سماج کا یہ ایک حسن ہے کہ وہ زیادہ دیر اس نے آمریت کو برداشت نہیں کیا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 73 کا آئین بنا، مشترکہ آئین تھا، اس سے پہلے آئین جو تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن بطور ایک عام آدمی، ایک عام جمہور کی حیثیت سے
جمہوریت کے حوالے سے اور اقدامات کے حوالے سے، جمہوری اقدامات کے حوالے سے، ہم لوگوں کو جب بھی ہم کسی بھی سیاسی پارٹی میں بغیر تفریق کے ہیں تو ہمارے اندازے جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اس انداز میں جمہوریت پوری پلی نہیں جتنی پھلنی چاہیے تھی. ہم بتانے کو تیار نہیں ہیں، چاہے حکومت کسی پارٹی، کیونکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو میں سوچتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں. جب میں کہتا ہوں نا کہ جی ایک سوئی سے لے کے جہاز تک، تو کوئی یہ بھی تو بتائے پوری قوم کو، ہمارے بچوں کو، نئی نسل کو یہ بھی تو بتائے کہ آپ کو جب پاکستان بنا، پاکستان ملا، تو کوئی ایک تو پلیٹ میں رکھ کے کسی نے نہیں دیا، آپ کے باپ دادا نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جانیں ضائع کی، اپنا گھر بار چھوڑا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ پاکستان ریلوے کی 2 ورکشاپ مغل پہ کی، اور 2 شوگر ملیں راہ والی اور مردان کی. اس کے علاوہ چوتھی یعنی 5ویں چیز جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی فیکٹری نہیں تھی. اور آپ کہاں ہیں؟ آپ ایک ایٹمی طاقت ہے دنیا کی. تو ایٹمی طاقت جو ہے کیا کون لوگ ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ایٹمی طاقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری اپنی غلطی ہیں، کوئی مسائل ایسے ہیں جن مسائل کی وجہ سے ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک ہمیں ہونا چاہیے تھا. تو جو غلطی کرے گا اس کو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. زرعی ملک ہے، اور پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود اگر ہم اناج کے لیے پریشان ہو جائیں، چینی کے لیے پریشان ہو جائیں، ہم گنے کے لیے پریشان ہو جائیں، تو اس میں غلطی کوتاہی ہماری ہوگی. تو کون آتا؟ آنے جانے والے جو ہوتے ہیں ان پہ الزام لگتا ہے کہ جو یا جنہوں نے اجتماعی کاز کو نہیں دیکھا. تو ہمیں چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے پاکستانی کی حیثیت سے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ساری چیزیں بتائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. ایسے نہیں کہا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی. یہاں ہر جگہ جگہ قدم قدم پہ آپ کے پاس باصلاحیت لوگ موجود ہیں. میزائل الحمدللہ دنیا کی میزائل ٹیکنالوجی میں آپ کا نام ہے، پاکستان کا نام ہے. اسی طرح آپ کی وہاں فیکٹری ہے، تو وہاں جو کچھ بن رہا ہے، جس انداز میں بن رہا ہے، کس نے بنایا ہے؟ پاکستانی انجینئر. پاکستانیوں کے پاس بہت صلاحیتیں ہیں. سید محمد مہدی صاحب، جب پاکستان بنا تو یہ روایات ہیں اور یہ کہا بھی جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ بہت سے ممالک نے پاکستان کا جو صنعتی ترقی کا ماڈل ہے وہ آئے اور انہوں نے اس کو کاپی کیا اور اپنے ملک میں جا کے اس کو اپلائی کیا اور وہ کامیاب ٹھہرے. آج کے ساؤتھ کوریا کی مثال دی جاتی ہے. اسی طرح پاکستان نے عسکری میدان میں بڑی ترقی کی، اسلحہ سازی میں پاکستان بڑا آگے آیا. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا میزائل ٹیکنالوجی ہوگی، ٹینکس ہو گئے، ابھی تو پاکستان وہ جو جہاز ہے فائٹر جیٹس وہ بنا رہا ہے. تو یہ جو سفر ہے ترقی کا، صنعتی اور عسکری ترقی کا، اس پہ اگر آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، جس وقت پاکستان مارج وجود میں آیا تو پاکستان میں صرف 2 صنعتیں تھیں اور صرف 2 فیکٹریاں تھیں یا 2 انڈسٹریاں تھیں، اور پاکستان نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو انڈسٹریلائزیشن کے اندر پاکستان لے گیا، اور پاکستان کی مثالیں دی جانے لگی کہ پاکستان میں جس تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی. اور پاکستان نے صرف انڈسٹری میں ترقی نہیں کری. جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان کی پر ایکڑ پیداوار جو تھی وہ بہت ہی کم تھی، اس میں بھی پاکستان نے اپنے آپ کو امپروو کیا. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ شاید دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے ابھی ہم پیچھے ہیں، لیکن پاکستان نے اس میں بھی امپروومنٹ کری. تو پاکستان کی دونوں طرف یہ ایک تو کامیابی تھی، دوسری طرف فیروز خان نون وزیر اعظم نے پاکستان اٹامک کمیشن کا قیام لے کر آئے اور پاکستان نے اس کو بھی پھر آگے کی طرف بڑھایا، اور خاص طور پہ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے تو اس کو بالکل ایک نئی جہت دے دی. اور دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ 7-8 سال کے اندر پاکستان جو تھا وہ ایٹم بم بنانے کی صلاحیت پہ پہنچ گیا، اور پاکستان نے اس کے بعد پھر ایٹم بم کا باقاعدہ دھماکہ بھی جب ضرورت پیش آئی تو کر دیا. پھر پاکستان کی آرڈیننس فیکٹری، پاکستان کی ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا، پاکستان کی فلیٹ کراچی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ تینوں فوج، بری، بحری اور فضائی فوج کی ترقی کے اندر بھی پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا. اور وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو ہے وہ J-17 تھنڈر طیارہ، الخالد ٹینک، تو یہ تمام چیزیں، اور پھر میزائل ٹیکنالوجی. اور ہمیں اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس پر بہت زیادہ کام کیا، اور ان کے دور کے اندر ہی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے آئیں. تو پاکستان نے اپنی انڈسٹری کو بھی ترقی دی. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا کہ جو اپنی ضروریات کی چیزوں کو خود پیدا کر سکتا تھا. پاکستان نے خود کفالت حاصل کری زراعت کے شعبے کے اندر. کبھی کبھار اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن پاکستان نے اس میں بھی کامیابی. تو پاکستان کی کامیابیوں کا ایک ایسا سفر ہے جو ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ کامیابیاں آج بھی پاکستان کی جاری و ساری. اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے ابھی سی پیک کے ذریعے سے اپنی ایک دوسری بندرگاہ کو ڈیولپ کیا ہے جسے گوادر کی بندرگاہ، اور جو شارٹیسٹ رستہ ہے سینٹرل ایشینز کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی اور باقی ممالک کے لیے بھی
یہ سارے وہ معاملات ہیں جو پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے حاصل. پاکستان کا اور چائنا کا بھی جو ہے وہ ابتدائی طور پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوکس کرتے تھے پاکستان اور چائنا دفاعی معاملات میں. آیا کہ آج اب وہ صرف بات نہیں رہی, آج جو ہے وہ بزنس کے بھی معاملات ہیں, لیکن پاکستان نے دفاعی شعبے میں کینیڈا کے تعاون سے صرف ایک 50 میگا واٹ کا ایٹمی بجلی گھر کراچی میں نصب تھا. اس کے بعد پاکستان نے چائنا کی مدد سے چشمہ 1, چشمہ 2, چشمہ 3 تیار کیا, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کی چائنا کی مدد سے. اور پھر پاکستان نے چائنا کی مدد سے J-17 تیار کیا, جو ایک دنیا کے اندر اب تو پاکستان اس کو دوسرے ملکوں کو بیچ بھی رہا ہے. تو پاکستان نے آرڈیننس کے معاملات کے اندر بھی جو ہماری آرڈیننس فیکٹری واہ ہے یا ہیوی کمپلیکس ہے, اس ساروں کی ترقی کے اندر بھی چائنا نے بھرپور کردار ادا کیا. اور پاکستان کے جو الخالد ٹینک ہے اس کے اندر بھی چائنا نے مدد کری, اور میزائل ٹیکنالوجی کے اندر بھی پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہے. اور اس وقت ایک جو نئی پاکستان اور چائنا کے اندر ایک تعاون ہو رہا ہے, اور وہ تعاون ہو رہا ہے خلائی حوالے سے. اور پاکستان کا پہلا خلائی جو ہے راکٹ وہ چائنا کی مدد سے خلا کے اندر گیا, اور اب اس پر مزید پیش رفت ہو گئی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو دفاع سے منسلک ہے, اور آنے والے وقت کے مطابق اس کے فیصلے ہو رہے ہیں. شاہ جی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کھیل کے میدان میں بڑی ترقی کی. اولمپکس چیمپئن رہا پاکستان, ہاکی کا ورلڈ چیمپئن رہا, اس طرح کرکٹ میں ورلڈ کپ جیتا. اسکواش میں دیکھیں جہانگیر خان, جانشیر خان, وہ دنیا میں انہوں نے بڑی اس کی ایک نام کمایا پاکستان کا. اس کے علاوہ پاکستان نے اور کئی جتنی بھی انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اسپورٹس کے, پاکستان کی اس میں بھرپور نمائندگی رہی. تو اس جو سفر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کریم صاحب, بات یہ میں نے پہلے بھی شروع میں بھی عرض کی تھی ہے کہ کھیلوں کا میدان ہو یا کوئی میدان بھی ہو, اس میں ہم نے کہیں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. ہمارے یہاں باصلاحیت لوگوں کی کمی نہیں. میں کہا کرتا ہوں اکثریت کہ اگر ہاکی جو ہے ہمارا قومی کھیل ہے, اگر اس پہ توجہ دی جاتی تو اس وقت بھی ہم چیمپئن ہوتے ہیں. ہم سازشوں کا شکار ہو گیا. اسی طرح کرکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ نے کب جیتا ہے, دیکھیں اولمپک میں ہم جیتے, میں ہمارے کھلاڑیوں کے پاس جوتے بھی نہیں تھے. اسی طرح ہاکی ہم نے اس وقت جیتی, ورلڈ کپ جیتا. اس وقت راتوں کو جب ہاکی کا فائنل میچ ہوتے تھے لوگ دیکھتے تھے. جان بوجھ کے جہاں پہ سازشیں ہوئی ہیں وہاں پہ ہم پیچھے رہ گئے, ورنہ ہمارے نہ صلاحیتوں کی کمی ہے, نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, لیکن صرف پلاننگ کی کمی ہے. اور ہر شعبے میں پلاننگ کی کمی ہے, اور اس پہ مختلف لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ خدارا اب بہت سال ہو گئے, کوئی تھنک ٹینک ایسے بننے چاہیے ہر شعبے کے حوالے سے جو اپنے اپنے شعبے میں کام کرتے رہیں. پہلے یہ سوچیں محکماتی طور پہ کتنے ہم لوگ مضبوط ہوتے تھے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پی آئی اے میں جانے کے لیے ایک اچھا کھلاڑی بنتے تھے کہ پی آئی اے ہمیں آن کر لے, ریلوے آن کر لے یا وابڈا آن کر لے, اور انہی کے کھلاڑی جاتے تھے. اب ایک شہر اپنا دیکھیں, گوجرا, چھوٹا سا شہر ہے, وہاں سے اولمپئن تو ڈھونڈے کتنے ہیں. آپ بھاولپور دیکھیں, اولمپئن تو ڈھونڈے کیا ہے, کیا وہاں پہ سڑکیں ہیں یا وہاں پہ بڑے وہ شیشے کی سڑکیں ہیں یا بہت زیادہ خوشحالی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں, کہیں دیکھ لیں, آپ کسی جگہ دیکھ لیں, محب اللہ کہاں سے, وہ KPK سے نکلا, آپ کا کپتان بھی رہا اور اس نے دنیا میں نام بھی کمایا. شہباز سینئر دیکھیں, فیصل آباد سے آیا اور فیصل آباد سے آگے دنیا میں چھا گیا, آج تک اس کا نام ہے. تو ابھی بھی آپ کے یہاں کمی نہیں ہے. کمی ہے پلاننگ کی, کمی ہے تھنک ٹینک کی, کمی ہے اپنے جو آپ کے وسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی. ورنہ پاکستان سرزمین جو ہے وہ زرعی ہے, زرخیز ہے, بہترین ہے, اور یہاں ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی کسی شعبے میں کمی نہیں ہے. محمد مہدی صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ممالک میں بہت سے حوالے سے پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے. جیسے پاکستان میں خواتین سیاست میں آئیں اور پرائم منسٹر بھی بنی. اس کے ساتھ پاکستان واحد شاید ملک ہے اسلامی ممالک کے حوالے سے کہ جہاں کی پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے ایک کوٹا مقرر کیا گیا. پھر پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں گئی ہیں, وہ پائلٹ بھی بنی ہیں, ڈاکٹرز بنی ہیں, انجینئرز بنی ہیں, انہوں نے ہیڈ کیا ہے, مختلف شعبہ جات میں آگے گئی ہیں. تو یہ جو ترقی کا سفر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بڑے ہی ابتدائی عرصے سے ہی جو تھی خواتین جو تھی وہ پاکستان موومنٹ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ فعال کردار ادا کیا. اور پھر پاکستان موومنٹ کے بعد بھی خواتین کا جو رول تھا وہ بہت ہی شاندار رہا, اور رانا لیاقت علی خان سے لے کر اور پھر آج والے دن تک بہت ساری خواتین نے جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی
جو ہے وہ اپنا رول ادا کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی اسلامی دنیا کی جو ہیں وہ وزیر اعظم بنی, اور پھر پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے اندر جو ہیں وہ ججز بھی بنتی رہیں, بلکہ چیف جسٹس بھی رہیں. تو یہ تمام جو ہیں بالکل اس میں کوئی شک کہ چیف جسٹس بھی رہیں, تو یہ تمام جو ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر پاکستان کی خواتین نے کھیلوں کے میدان کے اندر بھی بہت زیادہ ترقی کری, اور خاص طور پہ پاکستان کی خواتین نے سارک گیمز کے اندر متعدد ایسی خواتین ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے جنہوں نے میڈلز بھی حاصل کیے, اور پھر جو اسلامک گیمز ہوئیں اس کے اندر بھی کیا. اور پھر پاکستان کی خواتین اب باقاعدگی سے اولمپکس کے اندر بھی ہر سال جا رہی ہیں, ہر دفعہ جا رہی ہیں. آیا کہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ وائلڈ کارڈ کے ذریعے سے پاکستان کی خواتین جا رہی ہیں, ابھی تک وہ باقاعدہ اس کا حصہ نہیں بن سکی ہیں, لیکن بہرحال جا رہی ہیں. تو پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ کسی بھی حوالے سے جو ہیں وہ پیچھے نہیں رہی ہیں. اور اگر ہم اس کو اور طریقے سے دیکھیں, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سامنے آئی ہیں اس میں بھی پاکستان کی خواتین نے جو ہے وہ بہت نمایاں مقام حاصل کیا ہے. آج کی دنیا کے اندر بہت نمایاں قسم کی فیکٹریز ہیں اور کمپنیز ہیں, اس کے اندر وہ جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. میں کریم صاحب اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ بات ختم کروں, میں سپورٹس کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1948 میں پہلا اولمپکس ہوا پاکستان بننے کے بعد, لنڈن اولمپکس, اور پاکستان کی ہاکی ٹیم جو تھی وہ چوتھے نمبر پر آئی. اور اس میچ کو جو پاکستان ہار گیا تھا بدقسمتی سے سیمی فائنل میں, اور پاکستان نے 52 کے اندر ہی وہ میڈل ٹیبل کے اوپر آ گیا, اور پھر اس نے جو ہے وہ اولمپکس کا گولڈ میڈل بھی 60s کے اندر وہ جیت گیا, اور پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ جیتتا رہا. اور پھر حتیٰ کہ ہاکی ایسوسی ایشن کو, جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن تھی, اس کو یہ کرنا پڑا کہ پاکستان کو کیسے روکا جائے. تو اس کے بعد یہ مصنوعی ٹرف, جسے آسٹرو ٹرف کا نام دیا گیا, یہ لایا گیا. اور وہ کیونکہ ہالینڈ جیسے ایک چھوٹے سے ملک کے اندر جو ہے وہ 600 سے 700 آسٹرو ٹرفس لگی ہوئی ہیں, اسکول تک کو مہیا. اور تو یہ پھر وہ تنزلی کا دور شروع ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان 84 کے بعد اولمپکس نہیں جیت سکا, اور 94 کے بعد ورلڈ کپ نہیں جیت سکا. لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ پاکستان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا ہاکی کے اندر خاص طور پہ. اور پھر اسی طرح اسکویش کے اندر ہم تو جہانگیر خان اور جان شیر کی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پیچھے جائیں تو روشن خان اور ہاشم خان اور محب اللہ سینئر, یہ تمام لوگوں نے جو ہے, اور پھر جو ایک اور صاحب تھے قمر زمان, یہ تمام ورلڈ چیمپئن رہے ہیں. جو اس زمانے کا برٹش چیمپئن ہوتا تھا اسی ورلڈ چیمپئن سمجھا جاتا تھا, بعد میں پھر ورلڈ کپ بھی متعارف کرایا گیا. تو پاکستان نے جو ہے وہ ہر کھیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شروع کے اندر اور اب بھی جو ہے وہ پاکستان کے ایتھلیٹس نے مختلف جو ہیں وہ میڈلز جو ہیں وہ جیتتے رہے, خاص طور پہ کامن ویلتھ گیمز کے اندر. ایشین گیمز میں پاکستان کے غلام عباس نے دنیا کا, ایشیا کا فاسٹ ترین کھلاڑی بنا تھا, گولڈ میڈل جیت گیا تھا. تو یہ تمام ایسے واقعات ہیں. اور اسی طرح خواتین کے اندر شازیہ نے پہلی دفعہ اولمپکس کے اندر گئیں, اور پھر سیمی رضوی نے جو ہے سارک کے اندر پہلی دفعہ میڈل حاصل کیا. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو نا ختم ہونے والا سلسلہ. اچھا ناصر نقوی صاحب, اب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں. جب پاکستان بنا تو اس وقت 2 ریڈیو اسٹیشنز پاکستان کے حصے میں آئے, ایک ڈھاکہ کا اور ایک 3 بلکہ ایک ڈھاکہ کا, ایک پشاور کا اور ایک لاہور ریڈیو اسٹیشن. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سرکاری ریڈیو اسٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن سینکڑوں کی تعداد میں, 100 سے زیادہ تعداد ہے ان کی شاید پورے پاکستان میں. اس طرح جامعات کے ریڈیو اسٹیشنز ہیں. اسی طرح 1964 میں پی ٹی وی نے اپنا آغاز کیا, اور اب جو ہے پرائیویٹ ٹی وی چینلز جو ہیں ان کی تعداد بھی 100 سے اوپر ہے. ڈان شاید شروع میں ایک پاکستان کے حصے میں ہے, اس کے بعد جتنے بھی اس وقت پاکستان میں اخبارات ہیں, اردو کے ہیں, میگزینز ہیں یا انگلش کے ہیں, وہ سب اسی ترقی کا ایک سفر ہے. تو پاکستان نے میڈیا کے شعبے میں بھی ترقی کا جو سفر ہے کیا ہے, اور وہ بھی قابل قدر ہے. دیکھیں 2 لفظی بات میں یہ کروں گا کہ میڈیا کے شعبے میں جتنی ترقی کی پاکستان نے وہ بہت ہی اہم ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں اسے بہتر نہیں سمجھتے, جتنا ہونا چاہیے اس انداز میں کام نہیں ہے, لیکن حقیقت میں وہ ہے. اس لیے کہ پہلے میڈیا ہمارا مشن تھا, ہم مشن سمجھ کے یہ کام کرتے تھے. اب جو ہے میڈیا جو ہے وہ صنعت ہو چکا ہے, اور جب صنعت پھیلتی ہے تو سب جگہ ترقی کا سفر جو ہے چلتا رہتا ہے. دنیا میں جدیدیت آتی ہے اور اسی سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں, اور نئی سے نئی چیزیں. FM پہلے نہیں تھا, ایک ریڈیو تھا, اسے سارے پاکستان سنتا تھا, پوری دنیا سنتی تھی. اب آپ FM اتنے ہیں کہ آپ سوچیں کہ FM کے بغیر جیسے زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے.
جیسے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، بچوں کے ہاتھ میں ہے، کہ جیسے تعلیم اس کے بغیر ادھورا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے منزلیں طے ہوتی رہتی ہیں. اب پاکستان کو ایک خاص طبقہ جو ہے وہ زبردستی گھسیٹ کے نیچے لے آنا چاہتا ہے. یہ تو ترقی پذیر ہے، یہ تو اسے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنا کام کرنے نہیں ہے جتنا کرنا چاہیے تھا. وہ ایک غلط ہے. ہر شعبے میں کام کیا. اب اگر آپ ہاکی کی بات کرتے ہیں جیسے ابھی مہدی صاحب کہہ رہے تھے، تو کیا نور خان کو آپ بھول سکتے ہیں؟ مارشل نور خان کو کیا آپ بریگیڈیئر عاطف کو بھول سکتے ہیں؟ کیا آپ سمیع اللہ کو بھول سکتے ہیں؟ آپ سمیع اللہ کا نام لیں گے فوراً آپ کو یاد آ جائے گا کہ بہاولپور کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح کے ہمارے تو ماشاءاللہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ 100 پہ بھاری تھا. لیکن جب یورپ اور یورپین لوگ جو ہے جو پورا نہیں کر پائے تو انہوں نے پھر ہمیں فوری طور پہ قابو کرنے کے لیے آسٹروٹرف وغیرہ کر کے اور جدیدیت کی اور چیزیں رولز چینج کر دی ہے اور پھر پاکستان کو نیچے دکھا دیا. اچھا مہدی صاحب، ایک اور پاکستان نے بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دیا، وہ ہے ڈاکومنٹیشن آف سٹیزن، یعنی جو شہریوں کی انہوں نے سیولائزیشن کا معاملات ہیں، چاہے وہ پاسپورٹ ہے چاہے وہ آئی ڈی کارڈ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو عالمی برادری میں ایک بڑا معتبر مقام ملا کہ اب پاکستان کے حوالے سے اس طرح کے الزامات کی تعداد اور تواتر کم ہو گیا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ بوگس دستاویزات کے ذریعے یہاں تک پہنچ گئے. اور سننے میں یہ آتا ہے کہ جیسے سری لنکا اور نائجیریا نے پاکستان سے یہ خدمات طلب کرنے کے لیے ایک ٹینڈر بھرا یا ان سے خواہش ظاہر کی ہے. تو پاکستان شاید خطے میں واحد ملک ہے جس نے اتنا جدید جو سسٹم لایا اپنے شہریوں کی شناخت کے لیے یا ان کو دستاویزی شناخت کا ایک ثبوت فراہم کرنے کے لیے. جی دیکھیں نا آپ، بہت سارے ملکوں کے اندر تو صرف راشن کارڈ کے اوپر ہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہمسائے، لیکن ہم نے جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اس پہ بھی کام کیا. اور پاسپورٹ تو پہلے دن سے ہی تھا، لیکن 70s کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک نئی چیز لے کر آئے جسے شناختی کارڈ کہا گیا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ پاکستان صرف اسلامی ملکوں میں نہیں بلکہ بہت سارے غیر اسلامی ملکوں میں بھی سر فہرست ملک بن گیا، جس نے اپنے لوگوں کو جو ہے ایک نئی قسم کی شناخت دی اور وہ ان کے جیب کے اندر ہر وقت موجود رہتی تھی اور ہر چیز اس کے ساتھ جوڑ دی گئی. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محکمہ شناختی کارڈ جو تھا وہ مزید امپروو ہوتا گیا. اور آج تو جو اس کی ٹیکنالوجی ہے وہ تو دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے اندر پوری کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق یا وہ نہ رہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ممالک نے پاکستان سے اس سلسلے میں استفادہ کیا، جس میں آپ نے سری لنکا اور افریقن ممالک کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ممالک ہیں وہ پاکستان سے اس ٹیکنالوجی کا استفادہ کر رہے ہیں. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی بھی ان کو مانا جاتا ہے. مثلا اس وقت بھی جو صاحب کام کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں. تو بالکل اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے لوگوں کو اس حوالے سے بڑا ایجوکیٹ بھی کیا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھایا. اور اب تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ووٹر لسٹ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہیں. تو کوشش ہو رہی ہے کہ کم سے کم غلطی کا چانس جو ہے وہ باقی بچے. سامعین کرام، یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ بڑی طویل بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے کریڈٹ پہ بہت ساری کامیابیاں ہیں. ہر شعبہ ہے زندگی میں پاکستان کی صلاحیت کو طب کے شعبے میں دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں بڑے مستند ہیں اور بڑے ماہر ہیں. اس کے ساتھ پاکستانی انجینئرز ہیں، ان کی دنیا پذیرائی کرتی ہے. انفرادی سطح پر پاکستانی جو ہیں وہ چاہے کسی بھی میدان سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا ان کے ٹیلنٹ کی قدر کرتی ہے. اسی طرح ریاستی سطح پر پاکستان نے عالمی سطح پر مختلف بلاکس میں اور مختلف جو سفارتی محاذ پر میدان ہیں ان میں اپنا کردار ادا کیا ہے. جیسے UN مشن میں پاکستانی پولیس کو بڑا سراہا گیا، پاکستانی پولیس کے کردار کو. اس طرح پاکستانی فوج کے کردار کو بڑا سراہا گیا جب پاکستان نے UN کے تحت مختلف علاقوں میں، مختلف ریجنز میں، مختلف خطوں میں اپنی خدمات سر انجام دی. بلکہ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے فرائض تھے جو UN کی طرف سے ان کو مینڈیٹری تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی لوکل کمیونٹی کے لیے پاکستان نے بڑے اچھے سوشل سروسز کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو زیادہ سراہا گیا. لیکن چونکہ اس ڈسکشن کا جو ٹائم ہے وہ بڑا محدود ہے اور ہمیں وقت کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، میں اپنے ہر دو معزز شرکاء سید محمد مہدی صاحب اور ناصر نقوی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور انہوں نے اس اہم موضوع پر گفتگو کی. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مذاکرہ کامیابی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان اور پروڈیوسر محمد کریم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان کی آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے منعقدہ پروگرامز کے سلسلے میں مذاکرہ آپ نے سماعت فرمایا. موضوع تھا کامیابی کا سفر.
شرکا تھے ساجد علی ناصر نقوی اور سید محمد مہدی. میزبان اور پروڈیوسر تھے محمد کریم احمد. اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی.